کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جے دھکا ہوا رہے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پندارے انہیں نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سمنے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے نہیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چاہوں دیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوں دیاں ہونے اس محفل مبارک ہے تو سن جتنے سانس لینے اس سارے ثواب لکھے گئے نے روز قیامت جدو ان گھڑیاں دا مل پہنے پھر اساں حسرت کرنی ہے کہ کاش زندگی دی میں ہر رات ذکر مصطفیٰ وچ گزار کے آ جانا اسی محفل کرائیے تے پھر حضور دا ذکر بلند نہیں بلکہ اسی محفل کر کے تے کروا کے نبی کریم دا ذکر کر کے اسی اپنے وقت بلند کرنے ورنہ اس محبوب دا تے ذکر اتنا بلند کہ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی اب محبوب میں تیرے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نالی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا یعنی کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اپنا ذکر بھی اوہی قبول کروں گا جڑا کملی والد ذکر دے نال کیتا جائے گا تائیوں صحابہ کی بار جد بھی کو گل کر دینے تو اللہ رسول دا کٹھا ذکر کر دینے نبی کریم کو سوال پوچھ دینے تو صحابہ جواب عرض کر دینے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے تو دا رسول جانے یعنی کو رب نو رسول تو اور رسول نو رب تو جدا نہیں کر دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے گھر دا سامان لکے آئے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے کہ انہاں بھی ای عرض کی تھی کملی والے میں گھر اللہ تے ادھر رسول چھڑ آیا یعنی کہ رب تے رسول نو کدے جدا نہیں کر دے جتھے ذکر خدا کر دینے نالی ذکر مصطفیٰ کر دینے 15 صدیاں اور آج بھی دیکھ لو کہ اہل سنت و جماعت وطیرہ ہے کہ اسی محفل میلاد عنوان بنا کے تے ذکر خدا بھی کرنے ہاں تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے ہاں اور کدے غور کرو نبی کریم علیہ السلام دے اسم محمد تے اسم محمد دے اندر 2 میم نے پہلی میم ہٹا دیو تے بعد حمد رہ جاندی ہے حمد کی دی ہوندی ہے اللہ دی اللہ فرماتا میں اپنی حمد تے تیری تے اپنی محبت دی میم پا کے انہوں محمد بنا دیتا ہے سونے ذکر تیرا ہوئے گا چرچے میرے پہ عمر گئے یعنی کہ ذکر مصطفیٰ کریے تے ذکر خدا بھی ہو جاندہ ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاندہ ہے کیونکہ محمد دے نام دے بیچی حمد ہے تو گرامی قدر حضرات بھائی محمد رضوان بیگ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم بڑے خوش وقت نے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی میں ہن بھی عرض کر رہا سا پہلی محفل جتوں میں پڑھ کے آیا کہ میں نے پیر جیسا کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے ادھی دلیل کی ہے تو میں آکھیا کہ میرا ذاتی خیال ہے جب رب اگلی دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے سمجھو پچھلی قبول ہے تو اللہ کریم نے احسانو تسلسل دے نال جڑیاں محفل میلاد اللہ کریم نے عطا فرمائیں ادا مطلب ہے کہ ساڑیاں قبول ہی نے تے جے دوسرے میں جملے چ عرض کراں تے میرا ایمان اے وے اے محفلہ ہوندیاں بعد چنے قبول پہلے ہو گئی ہوندیاں نے اور یار کسے دے گھر بیٹی دی شادی ہوئے بیٹے دی شادی ہوئے تے کوئی مہمان آ جائے تے انہوں پوچھا جاندہ جی تو انہوں کارڈ بھیجے سی دعوت بھیجی سی وہ آنکھیں نہیں تے لوگ کہندے نے بغیر دعوت دے آگئے لوگ انہوں معیوب سمجھ دینے بغیر دعوت دے شادی تے جانا چودری دے پتر دی شادی ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی نہیں جا سکتا کملی والے دا ملاد ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی آ سکتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ دعوت عالم ازل چ مل گئی سی جدو اس محفل دا پروگرام ازل دے دہاڑے بنیا ہوئے گا
یقینی طور تے جتھے ساڈا سارے دا نام لکھیا ہوئے گا تو ساڈی قبولیت اسے دن ہو گئی کہ آنے جڑے میرے یار دے میلاد وچ جاون گے وہ عام تسی شعر پڑھ دیو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو تسی ایویں نہیں آ کے بیٹھے کسے دی دعوت آ کے بیٹھے ہو، کسے دے بلائے ہوئے آئے ہو، خوشبخت ہو۔ اللہ کریم یہ خوشبختیاں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آیا قلبی والا واقعہ سنانا ہے، تو میں آکھیا کیوں میں آخر تے سنا جا مانگا، تقریر میں تو اپنی مرضی دی سنا جانا بھائی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے 100 کڈ نہ بنجارے، ایک بنجارے موتی ویچن، ایک من کے کجکارے۔ میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں گلی گلی ہوئی تقسیم پیا کرنا تے میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا اے جذبہ ہے، میں تے ساری ملت دے نوجوانوں نے ساری زندگی ایو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ جو تسی چاہتے ہو کہ اللہ تو ہنو اپنے مقبول بندے چ رکھے تے بس پھر تو ہنو کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں، تو ہنو ویخ کے لوکی آکھنا اے عاشق رسول ہے۔ تیری ہر ادا جو نبی دی ادا دی خوشبو آوے، تیرے والے ویخ کے لوگوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آوے تے لوگ کہنا اے عاشق رسول ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ حافظ جی بھی آئے تے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھی، بھائی شبیر تے بھائی شفیق صاحب بھی فیصلہ بات ہوں، بھائی ریاض صاحب بھی تشریف لے آئے نے، ایک ایک دا نام لواں لمبی فہرست ہے، عاصم صاحب، حق نواز صاحب، شبیر صاحب، دیگر بھی تمام محباب، تسی بھی سارے قافلے دی شکل تشریف لے آئے۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سب نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق تہاڈے کولوں رسول تشریف لے کے آئے جڑے تہاڈے وچوں نے، یعنی کہ نہ جنات وچوں نہ فرشتیاں وچوں انساناں چوں تشریف لے کے آئے۔ اس رسول دی پہچان کیے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، او رسول ہے کہ جن کو اپنے غلامہ دی مشقت، اپنے غلامہ دی پریشانی ویکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، کسی نو مال دی حرص ہے، کسی نو اولاد دی حرص ہے، کسی نو شہرت دی حرص ہے، کسی نو دولت دی حرص ہے، کسی نو کوٹھی تے کار دی حرص ہے، کسی نو حسن دی حرص ہے۔ اللہ فرماندہ حریص علیکم، اللہ فرماندہ میرے یار نو بھی حرص ہے، پر دنیا دی نہیں، فرمایا غلامہ دی بخشش دی حرص۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے۔ حالانکہ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اوہی نام جڑا اللہ نے قرآن وچ اپنے واسطے فرمایا، اوہی نام اللہ نے اپنے محبوب واسطے فرمایا، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے مومنین واسطے بڑا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ ویسے تو اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے، مگر میں ان آیت مبارکہ بچوں بس ایک دو لفظ تے گفتگو عرض کرنی ہے۔ ہن اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن میں۔ رات 3 بج گئے نے تے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رہندہ نہیں۔ سچی گالے وے کہ اس والے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں بلکہ تقریر کرنے جو گا بھی نہیں رہندہ۔ میری واری روز 3 بجے کدے 4 بجے ہوندی ہے، منوں روزانہ علماء دے مطلع دے اندر منوں مقطع بنا کے رکھیا جاندہ ہے تے منوں آخر تے پھر پیش کر دینے کہ ہون بندیاں نے ادھی نیند پوری کر لئیے، ہون تو سی تشریف لے آؤ جی۔ تے منوں عادت ہو گئی ہے چونکہ روزانہ اس ویلے تقریر کرن دی، تو منوں پتہ لگ گیا کہ اس ویلے کی ویندی تقریر کری دیئے۔ اے وقت حضوری دا ہے، او کملی والا بڑا ڈج پالے، کسی نو بلا کے دیندہ ہے، کسی نو آ کے دیندہ ہے۔ تو حاضری بھی ہو جائے تے اللہ کرے حضوری بھی ہو جائے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے ہو انہاں کو صحیح نہیں بولیا گیا، تسی بول کے وکھاؤ بلا، تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ بھی آکھو گے۔
روند نہیں مارنا بھائی سٹیج والے اندر تساں دھیان رکھنا توڑا میں رکھ لیں گا یا اللہ جڑا حضرت تسی آمین فرمائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا ہی آپ آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام تے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی کملی والے دیاں شانہ پیاں بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جب حضور دی گل آجے پھر عقل سوچ آواز مال اولاد جان سب کچھ قربان کر دیا کرو اچھا بولو تو میں تو انہوں مدینہ چھوڑا ماں اللہ نے رجا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لگے آیا فرمایا جڑا انسانہ دے بیچ ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کھلوں برداشت نہیں ہوتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انجد آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل زبی اللہ نے انجد داؤد خلیفت اللہ نے انجد سلیمان نبی اللہ نے انجد موسیٰ کلیم اللہ نے انجد عیسیٰ روح اللہ نے پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ادھر ترجمہ میں آسان لفظ چینج کریا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ ہن میں کلیا شعر بھی پڑھ لیا تے قرآن بھی پڑھ لیا ہن میرا دل کردہ تسی بھی خالی نہ جائیو آج اپنا اپنا نام نبی پاک دے نات خانہ چے لکھوا کے جایا جے ہن میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری جدو میں کہا نا تیری جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا انج کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہے کیا بات ہے نے سونیا تیری سارے نہیں بولے جڑے کہندے ناسی صاحب پیر سرکار جی مینوں کو تعویذ لکھ دیو مینوں کو وظیفہ دیو میری بات نہیں بندی انہوں میں وظیفہ دے جاواں راتی سون لگے مدینے وال منہ کر کے کیا کر سونیا تیری کیا ویکھی تیری دنیا چ بھی بات بن جانی تیری قبر چ بھی بات بن جانی تینوں حشر چ تے کسے پوچھنا ہی نہیں نا اوتھے بھی میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ کی کہنا کی ہے سونیا تیری اینج نہیں بھائی اینج نہیں ہاتھ جو کہ اینج نعرہ مار کے کہنا ہے کملی والیا تیری وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مائیا تیری کیا بات ہے ہن سارے سٹیج والے بھی سارے پنڈال والے بھی مل کے میرے نال پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری
بھائی سارے بولو کملی والے تیری ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے اورے شیری پڑھ گئے نہیں میں تینوں مٹھی جی گل سناواں مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پیندی سی نا او دے لباں چوں جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا او جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ترجمہ اے بندہ تیری جڑا ویکھ دو کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی سونیا تیری او کہندا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ سونیا تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی تیری او کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا ان وجہہ ورقت مصحف محمد دا چہرہ انج سی جی میں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے وہ سونے تیری کیا بات ہے سونے بڑے آئے بڑے آئے یوسف ورگے بھی آئے یوسف علیہ السلام نو مائی بیخ کے کہن دیئے تو ایڈا سونا ہے آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے فرما دینے اممہ تو تا یوسف بیکھے کدے بناؤن والا بیکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ہیں سونے تے بڑے آئے بھئی سونے تے بڑے آئے تر تیرے حسن تو صدقے جاواں تیری تے کیا بات ہے نا گل سنا دے ماں تیری تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے سونے تیری ایک باری پھر کملی والے تیری کیا بات ہے سونے تیری اے گٹھڑی رکھ کے نا تے مائی مکے دی گلی چو بیٹھی تے جیڑا گزرے آکھے وے پتر ہے گٹھڑی چکاویں او جاہل قومہ او جاڑ قومہ مائی بل گھوری باکے تے گسے نہ ویخ کے گزر جاون شام ہوئی تے مائی بڑے گسے نہ کوس کے کہن لگی وے سویر دی بیٹھی ہاں وے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی وے کتنے بھیڑے ہوئے وے تسی مائی جھڑکاں پہ مارے تے اچانک آؤ سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دی چہرے تے نگاہ پئی تے مائی آواز دے کے نا دھکے نالی منہ چو نکلیا تے مائی کہن دیئے وے سونیا وے نہیں بولے نہیں وے اچھا جنہوں لگ دا وہ بولے وے اچھا بھی نہیں بولے وے اچھا میں جملہ نو دوبارہ دوسرے انداز پیش کرنا ہو رہے سارے نو سمجھ آجے اے ہزاران دا اجتماع پیر سرکار جی ایک دا چہرہ دوسرے نال نہیں ملدا دوسرے دا چہرہ تیسرے نال نہیں ملدا تیسرے دا چہرہ چوتھے نال نہیں ملدا چوتھے دا چہرہ پنجویں نال نہیں ملدا اے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پائی ریاض جی ایک گیرہ جگہ پائی رضوان بیگ صاحب ایک گیرہ انسان دے ہاتھ دے مطابق او دا چہرہ مولا علی فرما دے ایک گیرہ ہوں دے ایک گیرہ جگہ تے سارے اندر چہرہ اتھے گئے جتھے نک میرا لگے نا سارے اندر نک اسے جگہ اکھیاں سارے اندر ایک جگہ نے لب تے رخسار ایک جگہ تھوڑی تے پیشانی سارے مجمع دی ایک جگہ میری ملت نوجوانوں ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے کہ ایک گیرہ جگہ دے اندر انہیں کھرباں شکلیں بنا دیتیاں ارباں موجود نے کھرباں بنانیاں نے تے اس دھرتی تے جتنے کائنات انسان آئے اللہ نے کسے دے عذابی جگہ بھی نہیں بدلی سارے دے عذابی اسے جگہ لگائے نے جگہ بھی نہیں بدلدا تے صورت بھی نہیں ملن دیندہ وہ سارے نو وکری وکری تصویر بنا کے بیج دے میں نو سچی دسیو سچی ایمانداری نہ دسیو وہ جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا او مائی دی نگاہ چہرے تے پئی نا تے مائی کہن دیئے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے نو خواب ہے کملی والے جو نظری آؤں تے ویخ کے کبھے وے پھر باکیو وے سونیا میرے نبی خرامہ ٹرے مائی دے قریب آئے تے بڑا مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرما دینے جی اممہ جی انہیں کہنا جڑا گھر ویچنا اممہ نو جی کہندہ ہے جی اممہ جی کہندہ تیرے باج ہی موک گیا نا ابا جی نو تے کوئی ڈرنل جی کہہ ہی لیندہ ہے ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے پر اللہ اممہ تے ابے نو بھی جی کہندی توفیق عطا فرمائے
میرے نبی مائی دے قریب آئے تے آکھیا جی اما جی مائی کہنے لگی جی آ گٹھڑی چکایو اے میرے بل بیکھو میرے نبی نے انج کر کے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر تے اپنے سر اقدس سے رکھ کے تے مٹھا جا بول کے فرمایا اما جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی مسکرا کے فرمایا اما جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں حضرت پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ تے کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا میں راہ بھول گیا تے میں نے راہ وکھایو فرمایا کتھے جانا ہے کہنے لگا میں کروڑ جانا ہے اللہ یہ بال جاؤ نا تے اتھے آندھا کروڑ پکا کہنے لگا کروڑ جانا ہے جگہ دا نام ہے کروڑ تے پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ فرما دینے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڑا ماں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو وہ کہنے لگا جی توڑی چھڑو بابا جی فرمان لگے اکھ بند کر انہیں آکھیا بڑا حیرانگی والا بابا ہے اکھ بند کر کے راہ وکھاندہ ہے انہیں اکھ بند کی تھی بابے اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھ کھول انہیں اکھ کھولی اس سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہنے لگا بابا جی میں اتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں توڑ چھڑ چلیا میں انہاں نو ہی جاننا میں انہاں نو ہی جاننا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آکھیا میں انہوں نے جانا او دیتے غلام توڑ چھڑ کے ہوندے نے فرمایا اما جی اسا کدے رات نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں میرے نبی نے فرمایا تے مائی کہنے لگی جی اے مکے دے نال میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے اوتھے جانا ہے ہن حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے او فیصل آباد والیو چک جھمرے والیو او ستیانے والیو تے قرب جواب تو ہون والیو مکیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چانا نہیں کردہ جاوے رستے چنا مٹھیاں مٹھیاں گلہ شروع ہو گئی تے نبی پاک فرما دے اما جی کتھے چلے ہو کدے غور کیتا جو کو مائیاں بڑیرے گھر وچ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نو سارا دن کوئی پوچھدا ہی نہیں تے جے کوئی پوچھ لوے نا تے انہاں دا دل ہوندا کو گل لمبی شروع کر دئیے تے دل دے دکھڑے کو سنا لئیے او مائی نو انج جو میں کدے کسے پوچھا ہی نہیں حضور نے پوچھا تے مائی ہو گئی شروع تسی اجے بھی نہیں بول دے پہ سبحان اللہ اور جنہ دیا کوئی نہ سنے انہاں دا میرا ہی ماہی سنتا ہے ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبی کے بیٹھے صحابہ کرام تشریف فرما یار تھوڑی جی آواز کھولے بیٹا صحابہ کے بار تشریف فرما رہے ایک مدینہ دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نل دیگر ملکان دے وفود نل ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں چلے کے پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑان دے نے سورا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑان دے ہی نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اما جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی جو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا کچھ نہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے میرے نبی نے میرے آقا نے اس مائی نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہو گئی شروع مائی کہہ لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سا شادی ہوئی مکہ آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے کے جادوگری آگے آئے پترہ سنیا ایڈاس مٹھا بول دیں گلہ گلہ جی پترہ تو کلمہ پڑا لیں دیں سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جان دیں کہن لگی سنیا نو بے کے لوگ اپنے ماں پہ قربان کر دیں دیں پتر قربان کر دیں دیں میں سنیا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے میں تے ڈر دی مکہ چھڑ کے ٹر چلی کدھرے متھے نہ لگ جائے ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دادی
دین کیویں چھڑ دیواں او دے آکھے لگے اپنے بتانوں کیویں چھڑ دیواں میں تے مکہ چھڑ کے ٹری چلیاں ادھر مائی دا پنڈی آیا نبی کریم او دے بوئے چ گٹھری دا کے ٹر پے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے تے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی واری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی او دی آنکھیں لگے گدرے اپنے ماں پہ نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے جاندی وار دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواں فرمایا اماں جی مکئی آ جایا جے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جا ہوندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تُن ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے اسی ہوئی محمد ہونے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہیں اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے ترہ مڑ واپس آئیں حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوکو تے جتھے چلے منو نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے تیری جنوں لگدا وہ بولے تیری پھر آکھا جے سونے تیری ایتھے نام ہی آکھے قبر جو جدو حضور ہونے نا تیرے لمحہ جو آپ ہی نکل جانا ویکے سونے تیری تے کیا بات ہے پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کے بہ جاندے سن ایڈے پڑھے لکھے بیٹھے منو سچی دسیو اے بندہ مردے نو آکھے اٹھ دا کیونکہ سندا ہی نہیں سنتے اٹھے نا تے عیسیٰ ٹھوکر مار کے فرماتے نے اٹھ کے بہ جاندہ اے دا مطلب سن کے اٹھے ہے نہیں بولے سبحان اللہ اے دا مطلب ہے سنیا کہ اٹھن دا حکم ہے پھر اٹھے آئے پر جدو کملی والے قبر چونا نا تے حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تے مردیاں آپ ہی قبر چ استقبالی اٹھ کے بہ جانا ہے ساڑھا ماہی آئے تے اساں تے اتھے بھی کہنے سونے تیری سارے بولو یار کملی والے تیری سونے تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے تیری کیا بات ہے انہوں میں اگلی گل سنا لگا اے تے میں گل کی تھی لقد جاکم رسول اے او وجہ دے بچ رسولہ ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں انہوں اگلی عزیزون علیہ ما انتم اے مفل چ جڑا او آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے نا اے دا مطلب جڑا آخر تے آوے دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے ایسی ساریاں امتہ تو آخر چاہ تے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو لو بیکھی جان دی نہیں نا جبانو حضرت دیارے اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تے تقدیران لکھا لگی کہن لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہن لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون بے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دی
لگی اللہ انہاں دا قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کر دیے قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے، گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ادھی امت دا قانون لکھ۔ قلم نے پوچھا ہی نہیں کی لکھنا ہے، آپ ہی لکھن لگی۔ اللہ نے فرمایا قلمیں ٹھہر جا، کی لکھن لگی ہیں؟ کہنے لگی یا اللہ یا آخری امت آ گئی ہے، قانون بدلتا ہی نہیں، میں پرانے لکھن لگی ہاں۔ اللہ فرمایا قلمیں ٹھہر جاؤ، ایتھے قانون بدلنا ہے۔ یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار ہے، رب بخشنا۔ فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور، لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے۔ امت گناہگار تے رب بخشنہار ہے۔ عزیزن علیہ ما انتم، اے سویرے اٹھ کے نا اے محفل تو فارغ ہو گے نا تو صبح کدرے نا کسے فروٹ والی ریڈی تے 2-4 گھڑیاں رکھ کے ویکھو بلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو، کوئی آوے گا نہیں نا؟ کیوں؟ اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے۔ حافظ جی چپ کر کے بیٹھو، تقریر جاری ہے، چپ کر جو تاری مہربانی، بس چپ کر جو میں نے تقریر کر رہا ہے میں تھوڑیاں ساریاں سن کے جاؤں گا۔ نوجوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے۔ او یار تو تے میں 10 درجن کیلے چک گلیا کیلا قبول نہ کریے، او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پال تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے۔ میں کرم تی نگاہ کر کے انہوں نے انجدہ بنا دے مگا کہ نبی بھی انہوں نے شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ میرا نبی کتنا رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملے جدہ نام دہیہ قلبی، ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دینے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چو مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی فرما دینے اتنا حسین کہ عورتہ دروازے پچھے چھپ کے ادھر رستہ ویکھ دیا، وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو سجدے تو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چا ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ رات نو دعا کی تھی تو صبح دائی قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا، کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے، میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجے۔ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا، انہیں عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سونے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہنا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے پر میں کیوں رونا ہے؟ اس کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرما وہ بھی سنا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ اوہ میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی زاروں کی تار روپے، آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے
جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ایسان قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں قرآن چ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد چ کیتا اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں کیوں مارے آسی تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں پیوان کو وکھرے جو پیار ہو دنے اے عید گزری ہے نا تو اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوئے گا بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید تے اپنے ویراں کو کپڑے نہیں مانگ دیا بڑے باپ کو مانگ دیا نے ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں سرکار روئے جبریل آ کے عرض کی تھی پچھلے آن دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے میرے نبی نے معافی لے دی تھی تو پھر رو رہے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی عجیب ایک گناہ یاد سنے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کئی سال دی تجارت نہیں جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آکے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہاں میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی دی کملی والے آؤ سب بچی لے میری اللہ تنو جب ہمار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں میں تے نو واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نول مل دی ہے انہی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لاؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی میں اکل تیار کر دفن کرے آؤں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لڑے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لیکن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی آؤ میں تے نو واجہ مار دی رہی ہوں میں کہہ دی سا بابا کھلونے لکے ہونے گئے میرے بابا جوڑے لکے ہونے گئے نہ کدے نان کے نہیں گئی کہ بابا دے نال جاؤں گی کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بدور میں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نے نہ بچی نل بول دائی نہیں عرض کی تھی سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلا دیئے نہ لیکن دیئے بابا چھمیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا آئے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جا دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندارے انہیں نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سملے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی لیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے لیں ہوگے دی
تے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترس نہ ہویا میں بابا مٹی پاندہ رہے بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چون دیاں بابا بابا دینا بازائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے نے لکھے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ تینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا باہ لے آؤ میں درہ جلدی آجا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سولیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا ناروے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے صحابہ روئی جا رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی یا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث چے فرما 3 بیٹیاں دے بے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی آکھا جنہوں رب 2 بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے قیامت ان جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دیئے جس ویلے تشریف لے آیا وہ کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھرگے کاسے خالی اللہ تعالیٰ ساڑی میلادی محفل قبول فرمائے سانو دنیا قبر و حشر اپنے محبوب دی رحمت دے سہارے نصیب فرمائے قیامت نزول دی شفاعت کبرى نصیب ہوئے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین